الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام تعریفات، تسبیحات و تمجیدات اور کل ستائج اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے زبردستوں کا زبردست ہے، حاکم اعلیٰ ہے، اس کائنات کا خالق مالک ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے۔ اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو، جو ساقی حوض کوثر ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں اور شافع روز جزا ہے۔ اور آپ کے پیارے صحابہ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے شمار رحمتیں ہوں کہ جنہوں نے آپ کی باتوں کو یقین کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ مانا، اس میں کسی قسم کی چوں اچرا نہ کی، اس کو عقل کی کسوٹی پر ناپا نہیں، ماپا نہیں، عقل کی کسوٹی پر اسے دیکھا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی انہیں کوئی بات بتائی انہوں نے اسے مان لیا، اس کی تصدیق کری، اگرچہ وہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی۔ اور مشرکین نے ان باتوں پر اعتراضات کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہماری یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ لیکن اس کے برعکس صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی تصدیق کی۔ اور انہی میں سے دو چیزیں ہیں جو اس زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس سے ان کا تعلق ہے، اور ان میں سے ایک ہے جنت اور دوسری ہے جہنم۔ جنت اور جہنم موجود ہے، حق ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایسا شخص مکمل مومن نہیں ہو سکتا کہ جو جنت اور جہنم کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب ہم جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی آیات کریمہ ملتی ہیں، بہت سی احادیث ملتی ہیں جن میں جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے۔ لیکن ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر رکھا۔ مثال کے طور پر، اور حقیقت میں دین وحی، ہمارا جو دین ہے وہ وحی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے وہ وحی کے ذریعے کہتے تھے۔ اب بعض لوگوں نے جنت اور جہنم اور وہ چیزیں جن کا تعلق غیب سے ہے اس کو عقل کی کسوٹی پر اس کو پورا اتارنے کی کوشش کی۔ اور انہی میں سے دوسری صدی ہجری میں جہم بن صفوان یونانی فلسفہ یعنی عقل کی کسوٹی، ہر چیز کو عقل سے تولنا، عقل سے ناپنا، عقل میں آتی ہے تو مانیں گے ورنہ انکار کر دیں گے۔ اب کہنے کو تو یہ مسلمان تھے،
جہم بن صفوان، لیکن یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، اور وہ عقائد یا وہ باتیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہیں کیونکہ وہ عقل میں نہیں آ رہی تھیں تو لہذا اس کا انکار کیا۔ پھر موجودہ دور میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت ساری یونیورسٹیز ان کے نام پر ہیں، لیکن انہوں نے بھی جب برطانیہ گئے وہاں سے تعلیم حاصل کی تو دین کو عقل پر فٹ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح عقل کے ذریعے دین کو سمجھا جائے، اور جب انہیں جہنم اور جنت کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے جنت اور جہنم کا انکار کر دیا کہ نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جنت اور جہنم موجود ہے، وہ کس طرح کی ہے اس کا علم مکمل طور پر ہمیں نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال یوں دے سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا گول ہے اور حرکت کر رہی ہے، دنیا گول ہے اور حرکت کر رہی ہے، کیا دنیا کے ساتھ ہم بھی گھوم رہے ہیں؟ کیا ہم بھی گول گول گھومتے ہیں روز؟ نہیں گھومتے، ہم تو اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اسی طرح دنیا سے بڑی چیز کیا ہے جسے ہم دن میں دیکھتے ہیں؟ وہ سورج ہے، وہ دنیا سے بھی بہت بڑا ہے، لیکن ہمیں تو وہ اتنا سا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک ٹکیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم سورج کا انکار کر دیں گے یا اس کی وسعت کا انکار کر دیں گے کہ نہیں، سورج اتنا بڑا نہیں ہے بلکہ یہ تو اتنا سا نظر آتا ہے، ہمیں تو یہ اتنا صحیح ہوگا۔ رات میں ہمیں تارے نظر آتے ہیں جبکہ تارے سورج سے بھی کئی بڑے ہیں، لیکن ہم ان تاروں کا انکار نہیں کرتے، اگرچہ وہ ہمیں اتنے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تارے سورج سے بھی بڑے ہیں جبکہ دیکھنے میں تو اتنے سے ہیں۔ گویا کہ ہم اس وقت عقل کی کسوٹی پر نہیں جاتے بلکہ علم کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں علم یہ بات بتاتی ہے کہ ستارہ جو ہے وہ سورج سے بڑا ہے، سورج دنیا سے بڑا ہے۔ یہ چیز ہمیں کس چیز نے بتائی؟ علم نے بتایا۔ تو اسی طرح قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ جب بات آتی ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ کی تو ہم ان سائنٹسٹ کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیوٹن سائنٹسٹ تھا، اس نے بڑی بڑی ایجادات کی، اس نے بڑے بڑے فارمولے بنائے فزکس میں، کیمسٹری میں، لیکن جب ہمیں وہ فارمولے سمجھ میں نہیں آتے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار وہ ہی اس کو سمجھتا تھا کیونکہ وہ بہت علم والا تھا۔ یہی آگے سے جواب دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، ہم یہ نہیں کہتے۔ جب ہم ایک عام شخص کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ ہماری فہم میں نہیں آ رہا، ہماری عقل میں نہیں آ رہا، لیکن ہے، تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہماری عقل اسے سمجھ نہیں پا رہی، ہمارا فہم اسے ادراک نہیں کر پا رہا، تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ پا رہی؟ ہم یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو ہمارا اصول تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب ایک عام شخص کی بات آتی ہے تو ہمارا اصول اس کے لیے الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو متضاد اصول ہیں۔
جس طرح ایک عام شخص کی ریسرچ کے بارے میں جب حالانکہ وہ بات آپ کی عقل میں نہیں آتی لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا علم زیادہ ہے، اس کی سمجھ زیادہ ہے، تو اسی طرح جب اللہ اور اس کے رسول کوئی بات بتائیں اور وہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ ہماری عقل اسے نہیں سمجھ پا رہی۔ اور جنت اور جہنم کا تعلق غیب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ متقین کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، اور متقین وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ غیب کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غیب کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، یہ غیب ہے۔ اسی طرح ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھا لیکن قرآن مجید نے ان پر ایمان لانے کو کہا، ہم ایمان لیا۔ اسی طرح جنت، جہنم، یہ سب کیا ہے؟ یہ غیب کی باتیں ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال، کہ جس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس نے اس بات کی بھی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وابن امتہ وکلمتہ، وابن امتہ، اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، وکلمتہ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور جنت حق ہے، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور کیا ہے؟ جہنم بھی حق ہے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان میں لائے ہیں، گویا کہ بتا رہے ہیں کہ جنت کو حق تسلیم کرنا، جہنم کو حق تسلیم کرنا، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کے اندر شامل ہے۔ تو لہذا جو شخص جنت کا انکار کرتا ہے، جہنم کا انکار کرتا ہے، تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ جنت کا وجود، کیا جنت کا وجود ہے؟ جی ہاں ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں، جن میں سے صرف ایک دلیل آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جنت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا، تو میں نے ایک محل کے اندر کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ محل ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ جنت کا وجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی اور اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔
تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ آپ داخل ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیان کی تصدیق کر رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی اس کو سچ تسلیم کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں میرا جنت میں محل ہے۔ یہ جنت کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا وجود ہے۔ جنت کی شان و شوکت کہ یہ جنت کس طرح کی ہے، کیا ہے اس میں، صرف 3 حدیثیں اس حوالے سے صرف بیان کروں گا، اگرچہ یہ ایک بہت طویل موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس چیز دنیا میں ہے وہ کیا ہے، اس سے بہتر ہے ایک چھڑی کے برابر جگہ۔ گویا کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے جنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ فرمان ہے کہ لیس فی الجنت شیء یشبہ ما فی الدنیا الا الاسماء، کہ جنت اور جو دنیا کے نعمتیں ہیں وہ ایک جیسی تو نہیں ہیں، لیکن ان کے نام ایک جیسے ہیں، ان کے نام ایک جیسے ہیں۔ مثال کے طور پر جنت میں بھی انار ہے، یہاں پر بھی انار ہے، جنت میں بھی کھجوریں ہیں، یہاں پر بھی کھجوریں ہیں، جنت میں زیتون ہے، یہاں پر بھی زیتون ہے، جنت میں بھی بکریاں ہوں گی، یہاں پر بھی بکریاں ہیں، جنت میں شہد ہوگا، یہاں پر بھی شہد ہے، جنت میں بھی دودھ ہوگا، یہاں پر بھی دودھ ہے، اور اسی طرح بہت سی دیگر چیزیں جو جنت اور دنیا کی نام کے اعتبار سے ایک ہیں لیکن شکل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اور اس کی مثال انشاءاللہ آخری خطبے میں انشاءاللہ میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جنت کی خوشبو، جنت تو جنت، اس کی جو مہک ہے، اس کی جو خوشبو ہے وہ کتنی دور تک آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں مختلف مسافت بتائی گئی ہے، اور جو سب سے زیادہ مسافت ہے وہ ہے 500 سال کی مسافت، کہ جنت کی خوشبو جنت سے 500 سال کی مسافت کی دوری تک اس کی خوشبو پھیلتی ہے، اور بعض احادیث میں 40 سال کا ذکر ہے، بعض میں 70 سال کا ذکر ہے، بعض میں 100 سال کا ذکر ہے۔ تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے یہ کیا، یہ تو اختلاف پایا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جنت سے اتنے دور کھڑے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کہ انہیں جنت سے اتنا دور کھڑا کیا جائے گا، گویا کہ 500 سال کی مسافت سے کی دوری پر وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور انہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک آتی۔ بعض لوگوں کا ایسا جرم ہوگا کہ وہ جنت سے 40 سال کی دوری پر کھڑے ہوئے ہوں گے لیکن انہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا گناہ ایسا ہوگا کہ وہ جنت سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر ہوں گے لیکن انہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے وہ جنت سے 100 سال کی مسافت پر کی دوری پر کھڑے ہوں گے لیکن جنت کی خوشبو انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ جنت کی خوشبو کہاں تک آتی ہے، 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ جنت کی خوشبو
کے بارے میں آپ نے سنا، کیا یہ جنت ایسے ہی حاصل ہو جاتی ہے؟ بس بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جائے گی، بیٹھے رہو گناہ کے کام کرتے رہو جنت حاصل ہو جائے گی؟ جی نہیں، جنت حاصل کرنا بڑی مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من خاف ادلج ومن ادلج غلب المنزل، کہ جو شخص ڈرا یعنی گناہوں سے ڈرا تو وہ شخص بھاگ گیا، نیکی کی طرف بھاگ گیا، اور جو بھاگ گیا یعنی نیکی کی طرف بھاگ گیا، گناہوں سے نیکی کی طرف بھاگ گیا تو وہ منزل کو پہنچ گیا۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا، یہ بات غور سے سنو، توجہ سے سنو، ان سلعۃ اللہ غالیۃ، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے۔ اللہ کا جو مال ہے، اللہ کی مال و دولت جو ہے وہ بہت مہنگی ہے، وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کی مال و دولت جنت ہے، اور یہ سب سے مہنگا مال و دولت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے گناہوں سے ڈرنا پڑتا ہے، یعنی ڈرنے کا مطلب بچنا، پھر گناہوں سے بھاگ کر نیکی کی طرف آنا پڑتا ہے، اور جب وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، نیکی پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین مال، سب سے عمدہ مال، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی بتائی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس جنت میں داخل ہوں گے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے اقسام ہیں، ان میں سے چند اقسام آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یدخل الجنت اقوام افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، کہ جنت میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کے دل عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل منکسر المزاج ہوتے ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور بے ضرر ہوتے ہیں۔ بے ضرر کا مطلب یعنی نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ وحلیم الطبعی، اور ان کی جو طبیعت ہوتی ہے سخت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، ہر چیز کو جذب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کڑوی بات کہی ہے اسے بھی اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، آگے سے جواب نہیں دیتے، آگے سے بدتمیزی نہیں کرتے، بلکہ اسے بھی سہ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں پرندوں کی طرح ہیں، ان کا دل پرندوں کے دل کی طرح ہے، اور یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ حرم اللہ علی النار کل لین سہل قریب من الناس، کہ اللہ تعالیٰ ہر شریف النفس، ہر دل عزیز اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، جنت کو نہیں، جہنم کو حرام کر دیا ہے اور جنت کو واجب کر دیا۔ کون سا شخص؟ جو شریف النفس ہے، وہ شخص جو ہر دل عزیز ہے اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت بنا دی ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور جہنم کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ،
میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ کوئی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرتے ہیں وہ جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرمایا کہ ما من عبد مسلم، جس مسلمان بندے نے یصلی للہ، اللہ کے لیے نماز پڑھی، کل یوم، ہر دن، 12 12 رکعت، جس شخص نے اللہ کے لیے دن میں 12 رکعتیں پڑھ لی، تطوعاً، یہ فرض نہیں ہے، تطوعاً نفل نماز ہے، غیر فریضۃ، اور یہ فرض کے علاوہ ہے، الا، مگر، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک گھر بنا دیتا ہے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر کے بعد کی 2 رکعت، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت، اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں روز ہمارے لیے گھر بناتا ہے۔ جس دن ہم یہ پڑھتے ہیں اس دن ہمارے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے، ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تعبد اللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں ٹھہرانا، وتقیموا الصلاۃ، دیکھو نماز قائم کرنا، 5 وقت کی جو نماز تم پر فرض کی گئی ہے اسے پابندی سے ادا کرنا، وتؤتی الزکاۃ، اور سال میں 1 دفعہ تم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اس کو ادا کرنا، وَتَصِلُوا ذَاكَ رَحِمَكَ، اور رشتہ داری کو نبھاتے رہنا، رشتہ داری کو نبھاتے رہنا، رشتہ داروں سے مل جل کر رہنا، ان سے ناراض نہ ہونا، ان سے علیحدہ نہ ہونا، بلکہ مل جل کے رہنا۔ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ شخص چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے فرمایا، ان تمسک بما امر بہ، اگر یہ شخص ان چیزوں کو تھام لے اور ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے، دخل الجنہ، تو یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنت میں دخول کا سبب ہے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ لغرفا، جنت میں کچھ محل ایسے بھی ہیں، کیسے ہیں؟ یرا ظہورها من بطونها،
وبطونها من ظهورها، باہر سے دیکھیں تو اندر کا نظر آئے، اندر سے دیکھیں تو باہر کا نظر آئے۔ حالانکہ سونے سے بنے ہوئے ہیں، چاندی سے دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور اس کا جو پلستر ہے وہ مشک سے ہوا ہوا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ باہر سے دیکھنے والوں کو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن اندر جو لوگ ہیں انہیں باہر کا سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک اعرابی دیہاتی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا محل جنت میں کن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی لمن اطاب الکلام، جو میٹھی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، کڑوی باتیں نہیں کرتے، لوگوں کے دلوں کو دکھاتے نہیں ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کا جو انداز ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اچھا انداز ہوتا ہے۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور نفل روزے بھی رکھتے ہیں، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت میں اس طرح کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی طرح کے لوگوں میں سے بنا دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی جنتیں نصیب فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حالانکہ مومن ہوں گے، کلمہ پڑھا ہوگا، نماز کے پابند ہوں گے، روزہ رکھا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، ارکان اسلام کے پابند ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جنت میں ابتداءً نہیں جائیں گے، بلکہ جہنم میں جانا پڑے گا، یعنی جنت سے ابتداءً محروم رہ جائیں گے۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، جناب ابھی آپ اتنی اچھی باتیں بتا رہے تھے جنت کی، اچانک سے جنت کی محرومی آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید جہاں جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر کرتا ہے اسی کے فوراً بعد، کہ یہ دیکھو یہ جنت کے کام ہیں، یہ کرتے رہنا، اور یہ جہنم کے کام ہیں، اس سے بچتے رہنا۔ تو لہذا جہاں آپ کو جنت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو وہاں وہ باتیں بتانا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور ان میں سے چند باتیں یہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، کہ جس شخص نے کسی مسلمان کا حق مار لیا، قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق چھینا، کسی مسلمان کا حق مارا، فقد اوجب اللہ لہ النار، پہلی چیز تو کیا ہے کہ اس پر جہنم کو واجب کر دیا جاتا ہے، وحرم علیہ الجنہ، اور اس پر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ قال رجل، ایک صحابی نے سوال کیا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمولی چیز پر بھی یہی وعید ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن قَبِيضًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگرچہ اس نے ایک ٹہنی ہی کیوں نہ اس سے چھین لی ہو، ناحق اس کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ اس نے حاصل کر لی ہو، ایسے شخص پر بھی جنت حرام ہو جاتی ہے اور جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا،
جسد غذی بالحرام، جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، جس کے جسم پر حلال کے علاوہ حرام لگا ہو، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ تو لہذا کوشش کیجئے کہ آپ کا ایک ایک پیسہ حلال کا ہو، کہ اگر ایک پیسہ بھی اگر حرام کا جسم پر لگ گیا اور توبہ کیے بغیر وہ شخص انتقال کر گیا، تو ایسا شخص ابتداءً جنت میں نہیں جا سکے گا، بلکہ اسے اس کی سزا ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر پڑوسی آپ سے پریشان ہو رہے ہیں، خواہ وہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہو رہے ہوں، آپ کے کردار کی وجہ سے ہو رہے ہو، لیکن اگر آپ کی وجہ سے پڑوسیوں کو پریشانی ہے تو آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجیے، کیونکہ جس شخص سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اسے اس کی سزا ملے گی۔ جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی انا ہے، تکبر ہے، تو ایسا شخص بھی جنت میں ابتداءً داخل نہیں ہوگا، اسے اس کی سزا مکمل طور پر ملے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قنات، اور چغل خور بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم کتنی چغل خوریاں کرتے ہیں، فلاں کو فلاں کی لگاتے ہیں، فلاں کو فلاں کی لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ چغل خوری تو ہے۔ اور ایسے لوگ ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں اس چیز کی سزا ملے گی، پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ اب آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ 2 کلمے ہیں، لیکن ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں اس کے پڑھنے کی وجہ سے۔ اور درخت کون سا لگتا ہے؟ کھجور کا درخت لگتا ہے۔ اور جنت کا کھجور کا درخت کس طرح کا ہے؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی الجنت شجر الا وساقها من ذهب، سب سے پہلی بات یہ کہ جنت میں جتنے بھی درخت ہیں سب کے تنے سونے کے ہوں گے، سب کے تنے سونے کے ہوں گے، جتنے بھی درخت ہیں سب کے تنے سونے کے ہوں گے۔ اور کھجور کا جو درخت ہے اس کی اپنی ایک الگ ہی خوبی ہے۔ فرمایا نخل الجنت جذوعها زمرد اخضر، یہ جو جنت میں کھجور کا درخت لگتا ہے، اس کھجور کا جو تنا ہوتا ہے وہ سبز زمرد کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَكَرَبُوهَا ذَهَبٌ أَحْمَرٌ، اور اس کی جو ٹہنی ہوتی ہے وہ سرخ قسم کے سونے کی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَسَعْفُهَا كِسْوَةٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا، اور اہل جنت کے جو لباس ہیں وہ اسی سے تیار ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا مُقَعَطَعَاتُهُ وَحُلُّهُمْ وَثَمَرُوهَا، اور فرمایا کہ اس سے سفید دودھ کی سفید نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کا جو پھل ہے نا، ہمارے یہاں اتنی سی کھجور نکلتی ہے
لیکن فرمایا کہ اس کی جو کھجور ہے وہ مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگی. ایک کھجور مٹکا یا ڈول کے برابر صرف اس کی ایک کھجور ہے، اور وہ کھجور کیا ہوگی؟ دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی. اور پھر فرمایا کہ مکھن سے زیادہ نرم ہوگی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں پائی جائے گی. ہر شخص چاہے گا کہ جنت میں اس طرح کا اس کے بہت سارے درخت لگے. اب آئیے میں اس وظیفے کی طرف آتا ہوں جس سے اس قسم کا درخت لگتا ہے، اور وہ اتنا معمولی سا وظیفہ ہے لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، کہ جس شخص نے یہ کہا کہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، بس سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جس شخص نے یہ کلمہ ایک دفعہ کہہ دیا، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، تو جنت میں کھجور کا ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے. کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. تو یہ جنت کا مختصر سا آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتیوں میں شامل کرے، اور ہمیں وہ اعمال اپنانے کی اور وہ وظائف اور عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے ہم جنت کے قریب ہو جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، اور جنت میں ہمارے لیے محلات اور درخت لگائے جائیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام والسلام. نماز جنازہ قائم کرنے کے لیے صفحے سیدھی کر دیجیے، درست کر لیجیے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.